السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو یوٹیوبر آل گائز. میری ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ نوح کا درس لے کر حاضر ہوئے جس کا بقیہ حصہ ہے. پہلے میں نے آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور اب میں اس کا دوسرا حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. سنیے اور توجہ فرمائیں. قرآنی آیت کے ذریعے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر درس پیش کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین. ناظرین سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح سے کا ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے ہمیں حضرت نوح کے زمانے کا، اس کی قوم کا حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یعنی وجہ یہاں پہ ہے وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَاللَّهُ انبتاہم، اور سورج کو رکھا جلتا ہوا چراغ، یعنی سورج کو جلتا ہوا چراغ. اور اللہ نے واللہ انبتاکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جما کر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور اس زمین میں سے اگایا جما کر. یعنی جیسے زمین جو تھی وہ خشک تھی، کسی جگہ پہ یہاں مردہ زمین کو بتایا گیا ہے اور کسی جگہ پہ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جما کر، جمی ہوئی زمین میں آسمان سے بارش برسایا اور اس میں نباتات، یعنی انسان کو عقل دی، شعور دیا کہ وہ اس کو زرخیز زمین کو ہموار کرے اور اس کے اندر بیج ڈالے. اور جب بیج ڈالا اور اوپر سے پانی دیا اور کھاد یا دوسری اوزات وغیرہ استعمال کی اور اس کی حفاظت کی، اور اس کے بعد وہاں سے نباتات نکل آئے، یعنی وہ زندہ ہو گئی. تو یہاں پہ اگایا بتایا گیا ہے کہ زمین میں نباتات اگائے جو ذریعہ معاش کا کام دیتے ہیں. یعنی کچھ اپنے لیے خود کھاتے ہیں اور باقی جو بچتا ہے وہ ادر ملکوں میں بھیج کر اس سے جو ہے ذریعہ معاش کماتے ہیں، اس کے بدلے میں اور چیزیں لیتے ہیں، اس طرح اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں. ثم یعیدکم فیہا، پھر دوبارہ ڈالے گا تمہیں اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرما دیا ہے ساتھ ہی آیات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مخلوق کو، اور پھر اس کو موت کیا ہوگی اور وہ دوبارہ زمین میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا حساب کتاب کے دن. اور دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، جو عمل کیا ہے، اس کے مطابق اس کو حساب کتاب دینا ہوگا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر دوبارہ ڈالے گا، یعنی دوبارہ ڈالے گا تمہیں اس میں اور نکال لے گا تمہیں باہر. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ نکالے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے ارضی بساطا، زمین کو بچھونا بنایا ہے، زمین ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے، مسکن بنایا ہے. لتسلکوا منہا سبیلا، تاکہ چلو اس کے فجاجن، یعنی سبیلن راستے، فجاجن کشیدہ راستے، یعنی کھلے راستوں پر
چلو رہو اور اپنی زندگی بسر کرو۔ قالا نوح ربی انہم عصونی، نوح نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میرے، انہم عصونی، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ جب یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں ان کی اصلاح کے لیے، اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تو وہ آپ کا حکم نہ مانے، اور نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایسے کا جن کو اس کے مال سے اور اولاد سے، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میرے، انہوں نے میرا کہا نہ مانا، اور مانا ایسوں کا جس کو اس کے مال سے اور اولاد سے، ولم مالم یزدہ مالہ و ولدہ الا خسارا، یعنی ایسوں کا کہنا مانا جو جس کو اس کے مال اور اولاد سے زیادہ نقصان ہوا، یعنی نقصان اٹھانا پڑا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبَارًا، اور داؤ کیا بڑا داؤ، یعنی وہ دھوکے میں دینے والے تھے۔ تو ناظرین یہاں غور کریں کہ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا کر ان میں چاند کو روشن کا ذریعہ بنایا، پھر اور سورج کو ایک جلتا ہوا چراغ کر کے رکھ دیا تاکہ پوری زمین کو روشن کرے، پوری کائنات کو روشن کرے، جو روشنی بھی پہنچاتا ہے اور گرمی بھی پھیلاتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کو اپنی پیدائش پر غور کر کے سمجھو، پہلے اس نے تمہارے بدن کے اعضاء یعنی زمین میں پرورش کے بدن کے اعضاء بنائے اور زمین میں پرورش کیے، اور پھر اس سے تمہیں جینا جاگنا یعنی جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ارادہ بنایا، پھر مٹی سے پھر اجزاء جو ہے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے، اور پھر انسان کا پتلا بنایا اور اس میں جان ڈال دی۔ یہ بھی ایسے ہی ہوا جیسے درخت زمین سے اگاتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو زرخیز کرتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر پودا نکلتا ہے، پھر اس کو بڑا ہوتے دیکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تم چل پھر سکتے ہو، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں چل سکتے، پھر مر جاؤ گے اور دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کو وہ پھر تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور تم زمین سے نکل کر باہر آ جاؤ گے۔ پھر اس کی قدرت کی ایک اور شان دیکھو کہ تمہارے چلنے پھرنے کے لیے زمین کا لمبا چوڑا فرش دور دور تک پھیلا دیا، بچھا دیا، اور اس میں فراخ اور کشادہ راستے بنا دیے کہ جہاں چاہے دل کھول کر آؤ جاؤ۔ تو ناظرین حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سب کچھ سمجھایا، یہ باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس مخلوق کی بشارتیں دے دے کر کہ کیسے انسان کو بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سہولیات زندگی کے لیے چیزیں ان کی زندگی کے جن کی ضروریات زندگی نے ان کے لیے میسر کی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سے انہیں سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جیسا کہ آج کل بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض آدمی سمجھتے ہی نہیں اور اپنے ہی رٹے جاتے ہیں۔ آخر بارگاہ الہی میں عرض کیا، آخر جب وہ نہ مانے تو بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ لوگ تو میری بات نہیں مانتے، یہ تو اپنے رئیسوں اور مالداروں کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، جو اپنے مال اولاد پر اتراتے ہیں، لیکن وہ ان کی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بڑے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں اگر کہ کوئی اور بھی نوح کی بات نہ سنے، اور سازشیں حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ اب نتیجہ کیا ہوا، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت سورۃ نوح اس کی آیت نمبر 23، 24، 25، 26 تک میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی، تو غور سے سنیں۔ یعنی وَقَالُوا لَا تَذَرُنُّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، اور بولے ہرگز نہ چھوڑو یوں اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑیو دو کو اور نہ سوا کو، یعنی ودن ولا سوا کو، ولا یغوسا اور نہ یغوس کو، ویا او کا اور نہ یعوق کو، و نسو اور نہ نصر کو، یعنی یہ مختلف بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے نام رکھنے والوں کو بھی اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہیں نہ چھوڑنا۔
ان کو ان کے کیے کی سزا دینا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور بہکایا بہتوں کو، یعنی اس کے علاوہ وہ اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ولا تزر الظالمین الا ضلالا، اور نہ زیادہ ہوا بے انصافوں کو مگر بھٹکنا، یعنی ظالموں کو جو کہ بھٹکتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ مما خطیاتہم، اپنے گناہوں سے، اور وہ اغرقوا فادخلوا نارا، وہ دبائے گئے پھر آگ میں ڈالے گئے۔ فلما یجدون لہم، پھر انہوں نے اپنے واسطے من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا۔ وقال نوح ربی لا، اور کہا نوح نے اے رب تذر علی الارض من الکافرین دیارا، منکروں کا ایک گھر بسنے والا زمین پر نہ چھوڑ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم سرکش ہو گئی تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان لوگوں نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ ایون کہ ایک دفعہ میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتی ہوں کہ جب وہ بڑا تنگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اس قوم کو غرق کر دوں گا پانی سے، یعنی پانی میں ان کو غرق کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ایک درخت کی نشاندہی کی کہ اس درخت سے آپ ایک کشتی بنائیں، اور اس وقت جب کہ اس قوم کو تباہ کیا جائے گا، سیلاب آئے گا، تو آپ اپنے مومن بندوں کو جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو اس کشتی میں بٹھا لینا ہو، اور اپنے جو ہے قریبی رشتہ داروں کو جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کشتی بنائی اور جنگل میں چھوڑ دی، اس وقت تک کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے اس قوم کو جو ہے طوفان سے یعنی سیلاب سے تباہ کرنا تھا۔ تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے، اس قوم نے یہاں تک کیا کہ اس کشتی میں گندگی پھیلانا شروع کر دی، گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر وبائی بیماری پھیلا دی، اور وہ بیماری ایسی مہلک تھی، لوط کی بیماری، جس سے ایک دوسرے سے لگتی تھی اور پھیلتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی انہوں نے میری کشتی کو جو آپ نے نیک مومن لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائی تھی، انہوں نے اسے گندگی سے ناپاک کر دیا اور بھر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ فکر نہ کریں، میں انہی سے ہی کشتی صاف کرواؤں گا۔ تو جب اسی طرح انہی میں سے ایک شخص جو تھا وہ کشتی میں گندگی پھیلانے کے لیے گیا تو وہ پھسل گیا، اور اس کے جہاں جہاں گندگی لگی تھی وہاں اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، یعنی وہ لوط کی بیماری جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آبادی کے لوگوں کو آ کے بتایا کہ وہاں سے گندگی میرے جسم پر لگی اور میری بیماری جو مہلک بیماری تھی، وبائی بیماری تھی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو جو آبادی کے سارے لوگ جو تھے وہاں پہ جانے لگے اور گندگی اٹھا کر اپنے جسم پر لگانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے دھو کر پاک کر دیا، پھر پانی سے جو دھوتے اور اس پانی کو اپنے زخموں پر لگاتے اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کشتی کو انہی لوگوں سے پاک اور صاف کروایا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو سے فرما رہی ہوں کہ ان لوگوں نے، منکروں کا ایک گھر بسنے والا اللہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان منکروں کا، ایسے لوگوں کا بس ایک گھر دنیا پہ نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ بددعا دی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اس آبادی کو، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ ان سے بدلہ دنیا میں ہی لیا جائے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہر وقت بڑے بڑے داؤ گھات کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا، یعنی ان سے بھی بدلہ لینا۔ یہ ان کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، بت پرست بتوں کے خاص نام رکھ لیتے تھے، جیسا کہ یونانیوں وغیرہ کے خرافات میں دیکھا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہندوؤں میں چلا آتا ہے، یہ ہندو بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اس طرح ان لوگوں نے بہت سو کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا اور ان کی گمراہی اور بھی بڑھا دی تاکہ یہ جلدی عذاب میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جائیں۔ اس لیے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے اور ان کے ایمان کی توقع ہی جاتی رہی تھی۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ اپنے گناہوں اور
تکثیروں کی وجہ سے پانی کے زبردست طوفان میں غرق کر دیے گئے، یعنی وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ پانی میں تباہ کر دی اور مرتے ہی آگ میں جلنے لگے۔ اللہ کو چھوڑ کر بے یار و مددگار ہو گئے، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ان کے کام میں نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ یا الہی ان کافروں میں سے ایک کو بھی چلتا پھرتا یا گھر میں رہتا مت چھوڑ۔ دیار کے دونوں معنی ہیں کیونکہ وہ دور سے بنا ہے یا دار سے۔ تو ناظرین یہاں پہ اب میں قرآن پاک کی سورۃ نوح اور اس کی آیت نمبر 27 اور 28 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ان سے برائی پھیلے گی، یعنی یہ اس کا عنوان ہے۔ اِنَّكَ أَن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، یعنی پھر فرماتے ہیں کہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ یُضِلُّوا عِبَادَكَ یعنی تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، جو جنیں گے اور سو ڈھیٹ یعنی حق کے راستے سے منکر ہوں گے، یعنی جنیں گے مگر بدکار، سچائی کا منکر۔ تو پھر فرمایا رب اغفر لی ولی والدیہ، اے رب میرے بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو، ولیمن داخل بیتیہ اور جو میرے گھر میں داخل ہو، یعنی جو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، جو ایمان لے آئے، جو میری بات کو مانتے ہوں ان کو بھی بخش دے۔ وللمؤمنین اور ایماندار آئے، والمؤمناتی اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان سب کو بخش دے مردوں کو۔ لا تعزی للظالمین الا تبارا، اور ایمان والی عورتوں کو اور گنہگاروں پر یہی برباد ہونا برتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں اس قدر گمراہی پھیل گئی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زندہ بچا تو سوائے اس کے اپنی طرف دوسروں کو بھی سیدھے راستہ سے ہٹا کر ٹیڑھے کر دیں گے، یعنی حق سے ہٹا دیں گے، برے راستے پر چلائیں گے اور کچھ نہ کریں گے۔ ان میں اس کی صلاحیت ہی نہیں رہی کہ سچی اور سیدھی باتوں کو سمجھے، یہ ہمیشہ غلط باتوں میں ہی پھنسے رہیں گے اور ٹیڑھی چال چلیں گے۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر تو نے انہیں زمین میں اسی طرح بستا اور چلتا پھرتا رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ پھر فرمایا ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی انہی کے قدم بقدم چلے گی، وہ ہمیشہ برے کام کرے گی اور سچی باتوں کا انکار کیے جائے گی۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سب کو ختم کر دے، اور اگر مجھ سے اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی اور قصور ہوا ہو تو اسے معاف کر، اور میرے ماں باپ کو مغفرت کر، اور جو کوئی ایمان لا کر میرا ساتھی ہوا ہے اور میرے گھر میں یا میری کشتی میں یا عبادت گاہ میں داخل ہو گیا ہے اس کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جتنے مرد اور جتنی عورتیں تجھ پر ایمان لائی ہیں اور تیری باتوں کو مانے ان کی مغفرت فرما، اور جو لوگ حق سے پھرے اور سچی باتوں کا انکار کرے ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہ بڑھا، کیونکہ وہ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی غلط خیالوں میں پھنسے رہتے تھے اور کسی کی سمجھانے سے اور راہ راست پر نہیں آتے تھے، پیش قیمت نصیحتوں سے پر ہے۔ خدا کے لیے ان لوگوں کی قدر کرو جو تمہیں بغیر کسی اپنے ذاتی غرض کے اللہ کے مقرر کردہ دین پر قائم رکھیں گے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے سوسائٹی کو اس قدر مت بگڑنے دو کہ وہ ہر ایک کے لیے بگڑنے کا سبب بن جائے، اور ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین یہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچے، اور یہ آگے جو آبادی بنی وہ انہی سے بنی، یعنی انہی لوگوں سے جو نیک لوگ اور مومن لوگ تھے اور جو کشتی میں سوار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے گئے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جن لوگوں کے لیے دعا کی، بخشش کی اور مغفرت کی، تو دوبارہ ان کے قوم میں جتنے لوگ دوبارہ پیدا ہوئے اور بڑے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں بیٹھنے والے تھے
اور انہی کے ذریعے سے آگے آبادی بڑھی۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آئندہ درس تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔